الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اب آئیے قرات کے بعد نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار گنگنانے کے لیے میں حافظ و قاری مولانا ابوالکلام صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں. وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. نئی دنیا بساؤں گا،
نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میں خود کو بھول جاؤں گا میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. اور یہ شعر محبت کے ساتھ عرض ہے ملاحظہ فرمائیں. بچا کر اس لیے آنسو رکھے ہیں اپنی آنکھوں میں بچا کر اس لیے آنسو رکھے ہیں اپنی آنکھوں میں بچا کر اس لیے آنسو رکھے ہیں اپنی آنکھوں میں انہیں تو بس بہاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر انہیں تو بس بہاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے
شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا، نبی کے شہر میں جا کر۔ مقدر لے گیا عثمان ہارونی جو دوبارہ، مقدر لے گیا عثمان ہارونی جو دوبارہ، کبھی واپس نہ آؤں گا، نبی کے شہر میں جا کر کبھی واپس نہ آؤں گا، نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا، نبی کے شہر میں جا کر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پورا یہ نام پڑھنے کے لیے محمد شاہ زیب اجمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کے سب کو نہیں ملتے، یہ زخم ہے طیبہ کے یہ سب کو نہیں ملتے، یہ زخم ہے طیبہ کے یہ سب کو نہیں ملتے، یہ سب کو نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے، ان
گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، مرزا کو بلاتے ہیں، اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ ایک بات اور شیر پڑھی۔ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، شوق دیدار میں سو جس شب، شوق دیدار میں سو جس شب، اپنا دیدار کراؤ آقا، اپنا دیدار کراؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، حب دنیا سے بچانا مجھ کو، حب دنیا سے بچانا مجھ کو، مجھ کو اپنا ہی بناؤ آقا، مجھ کو اپنا ہی بناؤ آقا، جتنے مومن ہے پریشان دادا، جتنے مومن ہے پریشان دادا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، شاکر رضوی ہے آسی شاہ، شاکر رضوی ہے آسی شاہ، مزد بخشش کا سناؤ آقا، مزد بخشش کا سناؤ
آقا دل کی دنیا کو سجاؤ آقا اپنی الفت میں جلاؤ آقا اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے خضرا دکھائیے مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے خضرا دکھائیے. ایک شعر اور اس میں کہا ملاحظہ فرمائے آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے یا رسول اللہ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے زیارت کے واسطے آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے زیارت کے واسطے ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے جلوہ دکھائیے ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے جلوہ دکھائیے
مدینہ بلائیے. ماشاءاللہ. ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے. آمین آمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحو الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے کچھ پیش کرنے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جان عالمین جان کائنات جان ایمان یعنی گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بارگاہ بے کس پناہ میں محبت اور الفت کے ساتھ میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اور جب سے بنی کہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے. اور جب سے بنی کہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے. باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اور اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے. اور اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، اس سے پہلے میں موت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے حوالے سماعت کیا تھا. اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی موت کے تعلق سے ہی میں بیان کیا تھا. تو آج آئیے قبر کی یاد کے حوالے سے کچھ باتیں میں اس نیت کے ساتھ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، موت ایک اٹل ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے. ہر جاندار تک موت کا ہاتھ پہنچنا ہے. لیکن ہم سے پہلے جو لوگ آئے اور ہمارے بعد جو آئیں گے اور ہم، نہ کوئی موت سے بچ سکا ہے نہ کوئی بچے گا. آج پوری ہندوستان کا اگر حساب لیا جائے تو 25 کروڑ انسان بستے ہیں. 25 کروڑ انسان بستے ہیں. اگر اس وقت 25 کروڑ انسان بستے ہیں، اگر آج سے 100 سال بعد
या एहतियातन 150 साल ले लिया जाए, 150 साल, 100 साल, 125 साल बाद अगर इस रोए जमीन पर आप अगर देखें तो जितने इंसान आज बसते हैं कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। और अगर पूरी दुनिया का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन पूरे दुनिया में 7 अरब इंसान बसते हैं। कितने? 7 अरब इंसान पूरी दुनिया में बसते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में जितने इंसान इस वक्त बसते हैं 100-150 साल बाद ये इंसान कोई इस रोए जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह अगर हम आज से पीछे चले जाए तो जितने लोग बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े लीडर आए जिसके सामने लोग बोलते हुए डर महसूस करते थे, जब बादशाह निकलते थे हटो बचो के नारे लगाया करते थे, बड़ी बड़ी महफिलों में फख्र के साथ बैठा करते थे। आज अगर आप तारीख उठाकर देखें तो उनके कब्रों के निशान भी मिट चुके हैं, कब्रों से नाम भी मिट चुके हैं। और दिन ब दिन हमारे सामने से मैयत का उठना, जनाजे का उठना और हम अपने हाथों से उसे दफन करना, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये सब हमारे नजरों के सामने होते हुए भी हम इस दुनिया की रंगीनों में इस कदर घुस चुके हैं, इस कदर खो चुके हैं कि इन चीजों से इबरत हासिल नहीं कर रहे हैं, इबरत हासिल नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब किसी का इंतकाल होता है, जब कोई इस दुनिया से रुखसत फरमाता है, इंतकाल हो जाता है, तो वो अपने घर वालों पर एहसान कर जाता है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो अपने घर वालों पर एहसान करके जाता है। तो इमाम गजाली से दरियाफ्त किया गया, पूछा गया, है इमाम, जब कोई किसी का हमारे घर से इंतकाल होता है तो वो तो हमसे रुखसत होते हैं, हमें तो गम होती है, तो फिर एहसान कैसा? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो जाते जाते ये बताते हैं कि जिस तरह मेरे जिस्म से रूह का निकल गया, जिस तरह आज मेरे लोग तजहीज और तकफीन कर रहे हैं, कब्र में कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, जनाजे उठा रहे हैं, एक दिन तुम्हें भी इस तरह जाना है, गोया तुम मौत की तैयारी करना शुरू कर दो। तो ये मौत की याद को छोड़कर जाना, ये उनकी तरफ से घर वालों पर एहसान है। ठीक है, उनकी तरफ से घर वालों पर एहसान है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मौत एक अटल है, हर एक को इस वादी से गुजरना है। अब मौत के बाद क्या होना है? जनाजे उठने हैं, कफन पहनाने हैं, कब्रिस्तान ले जाने हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज आपको मालो दौलत से नवाजा है, आज आपको मालो दौलत से नवाजा है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपको दावत में बुला करके खिलाने वाले हैं, आपके ऊपर जान छिड़कने वाले हैं। अगर आप एक फोन घुमा दिए तो हजारों लाखों लोग जमा होने वाले हैं। लेकिन ये सारे दोस्त व अहबाब में से कोई एक आपके साथ कब्र में जाने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं होगा। यहां तक कि आपका अपना बेटा, वो भी आपको कब्र में उतार करके वापस घर आ जाएंगे। आपकी बीवी जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती गई, अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो दोनों में से एक कोई आपके साथ कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आप जाएं, आप जा रहे हैं तो सब जाइए, मैं अंधेरी कब्र में साथ में जाऊंगा। कोई साथ में जाने वाला नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान के दुनिया में 3 दोस्त होते हैं। कितने? 3 दोस्त होते हैं। पहला दोस्त उसका माल दौलत, माल। दूसरा दोस्त उसका अहलो अयाल। तीसरा दोस्त
اس کا اعمال، نیک اعمال. 3 دوست یاد رکھیے تاکہ کچھ سیکھ کر جانے کا موقع ملے. سنی دعوت اسلامی کا کوئی بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو مبلغین اور مقررین کا ایک ہی خواہش کہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملے. ہم لوگوں کو خوش کرنے کا مقصد نہیں ہوتا. تو کتنے اعمال ہوتے ہیں؟ 3 اعمال. ایک مال، دوسرا اہل و عیال، تیسرا نیک عمل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا، یہ مال جو ہے نا ساتھ چھوڑ دیا. رشتہ ٹوٹتے ہی مال ساتھ چھوڑ دیا. جس مال کو کمانے کے لیے راتوں کو دن کیا، جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے راتوں دن محنت کیا، جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ لوگ دھوکہ دے کر کے جمع کیا، کچھ لوگوں کو جھوٹ بول کر کے جمع کیا، کچھ جو مال جمع کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر سالوں سال دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، وہ مال جیسے ہی آپ کے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ گیا، روح جدا ہو گیا، اب آپ کا یہ مال جو ہے، اس مال سے آپ کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے. یہاں سے آپ کا وہ دوست ساتھ چھوڑ دیا. دوسرا دوست اسی وقت ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ قبرستان تک ساتھ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، قبرستان تک ساتھ میں آپ کو کاندھے میں لے جاتے ہیں نا جنازے کے ساتھ میں. وہ ہے اہل و عیال، احباب، دوست. اہل و عیال ساتھ میں آپ کو قبرستان لے جاتے ہیں. یہاں تک کہ باپ بیٹے کو یا پھر بیٹے باپ کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں اترتے ہیں، اور پھر اتارنے کے بعد کسی نے اوپر ہاتھ دے کر کے اسے بھی کھینچ کر نکال دیتا، اسے بھی اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اسے تنہا قبر میں چھوڑ دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوان. لیکن تیسرا دوست وہ وہاں پر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ دنیا میں بھی ساتھ اور قبر میں بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. وہ دوست، تیسرا دوست کہتا ہے کہ جس طرح میں رہتی دنیا میں اس کے ساتھ تھا، اب اس کے ساتھ ابھی بھی ساتھ میں رہوں گا. تو اس میں قابل غور فکر کی بات یہ ہے کہ جو 2 دوست ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے، روح کا رشتہ ٹوٹتے ہی، اس کے لیے ہم کتنے محنت کر رہے ہیں، اور جو ساتھ میں جانے کے لیے اس کے لیے کتنے محنت کر رہے ہیں. یہ توجہ کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. تو سبوں کا حال یہی ہے، سب لوگوں کا حال یہی ہے کہ جو ساتھ میں جانا ہے اس کی تیاری صرف اور صرف 10%، اور 90% مال اہل و عیال کے لیے محنت کی جاتی ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، موت کی تیاری کریں، قبر کا خوف پیدا کریں، قبر کی یاد کریں، اور اس کی تیاری زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے روز پکارتی ہے، روزانہ پکارتی ہے کہ اے غافل انسان، اے غافل انسان، میں ایک اندھیری کوٹری ہوں، میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں وحشت اور ڈرونا خوفناک اندھیری کوٹری ہوں. میرے اندر جب آنا تو نیک اعمال لیتے آنا، نیک اعمال لے کر آنا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، گناہوں میں دنوں رات گزار کر کے بھی قبر کی یاد نہیں آتی، موت کی یاد نہیں آتی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بے نمازی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر 99 سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس سانپوں میں سے ایک سانپ کا عالم یہ ہوتا ہے، اس ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر پہاڑ میں ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور دنیا میں اگر پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے لوگ مر جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قبر کے عذاب کیا ہے؟ قبر کے عذاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب یہ ہے
کہ مردے سے کفن چھین لیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر ایک ایسے فرشتے کو مقرر کیا جائے گا جو آنکھ سے اندھے ہوں گے، زبان سے گونگے ہوں گے، کان سے بہرے ہوں گے. ایسے فرشتے کو اس پر مسلط کیا جائے گا اور وہ ایسا اسے ریزہ مارے گا کہ جیسے چنا کو اگر ہم ہتھوڑا مارے تو وہ کیسا پس جاتا ہے، اس طرح انسان پس جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتا دوں تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بھٹکنے لگو پاگلوں کی طرح. اور میں اگر قبر کے حوالے سے تمہیں صحیح بتا دوں تو جس طرح نمک پانی میں ڈالنے سے گھل جاتا ہے اس طرح تم گھلنے لگو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضور جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قبر کی یاد کریں، قبر کو یاد کریں. جو گناہ کر رہے ہیں موبائل میں راتوں دن، موبائل میں گندی تصویریں، گندی ویڈیو، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے گناہوں میں اپنے دنوں رات گزار رہے ہیں. 1-2 بجے تک موبائل میں فجر کی نماز کی کوئی فکر نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بات کی فکر کریں کہ اگر گناہ کرتے کرتے موت ہو جائے، گناہ کرتے کرتے اگر ہماری موت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو اگر گناہ کرتے کرتے موت ہو جائے، اگر ہم اس وقت گناہ کرتے کرتے آخرت میں اٹھائے جائے تو پھر کیسے ہم اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے لیڈر سے آپ رابطہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو اگر آپ قبر میں کامیابی چاہتے ہیں، قبر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط رکھنا پڑے گا، رشتے کو مضبوط رکھنا پڑے گا. اور یہ رشتہ مضبوطی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا. نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور نماز نہ پڑھے تو یہ بے وفائی ہے، یہ محبت نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قبر کے حوالے سے 1-2 بات اور بتا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ سلیم بھائی 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا، شاید 15-20 منٹ زیادہ ہو گیا. قبر کے حوالے سے ایک باتیں ہیں. حضرت مسلم بن عامر جو ہے ایک بزرگ قبر کھودنے والے شخص کے پاس پہنچے جو قبر کھودا کرتے تھے. ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، بابا کیا آپ زندگی بھر قبر کھودنے کا ہی کام کیا یا کوئی اور بھی کام کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے اور میں بھی یہی کام کر کے اپنا گھر بار چلایا اور میں ساری زندگی قبر ہی کھودا. تو حضرت مسلم بن عامر ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی کوئی بات ایسی کوئی دیکھی جو تعجب خیز بات ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ویسے تو میں نے بہت بات دیکھی، لیکن ایک باتیں ایسی دیکھی کہ اب تک میں بھول نہیں پایا. میرے نظروں کے سامنے وہ باتیں ہیں. کہا کہ وہ بات کون سی بات ہے؟ تو وہ بوڑھے شخص جو تھے، جو قبر کھودنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں قبر کھودتا اور قبر کھود کر کے بیٹھا رہتا اور کوئی میت آتے اور میں اس کے ہاتھ سے بیچ دیتا. قبر پہلے میت ہونے کے بعد نہیں کھودتے، خود کر ریڈی رکھتے تھے. ان کا وہ تجارت، ان کا وہی کام تھا، ان کے لیے وہ جائز ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے 3 قبر کھودنے کا ارادہ کیا کہ 3 قبر کھود کر کے اس کے بعد ہی بیٹھ کے رہوں گا، انتظار کروں گا. انہوں نے کہا کہ ایک قبر میں نے کھود کر تیار کیا، دوسری قبر میں نے کھود کر تیار کیا، تیسرا قبر جب میں نے کھودنا چاہا تو جیسی جیسی گہری ہوتی جاتی ویسی ویسی میرے اندر ایک گھبراہٹ اور پسینہ اور تھکاوٹ ہونے لگتا. پھر میں سست ہو کے بیٹھ جاتا، پھر کھودتا، پھر بیٹھ جاتا. اسی طرح میں بہت پریشانی کے ساتھ تیسرا قبر جو ہے
خود کر کے تیار کیا. دیکھیں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے القبر روضۃ من الریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھاؤں میں سے گڑھا ہے. اگر آپ اچھے اعمال کرو گے قبر آپ کا وسیع ہو جائے گا, جنت کے باغ ہو جائے گا. اگر آپ بد اعمال کریں گے قبر تنگی ہو جائے گی, قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا. یہ بات بتانے کا مقصد. تو انہوں نے کہا کہ تینوں قبر جو ہے میں نے کھود کر تیار کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ اب میت آئے گا بیچوں گا. اتنے میں ایک میت آنا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ صرف 10-12 ہی آدمی تھے, زیادہ کوئی آدمی نہیں تھے, 10-12 آدمی تھے. وہ جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میت کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے ایک مسافر کا میت ہے, یہ مسافر ہے اور ہم لوگوں نے سب مل کر جو ہے اس کے تجہیز و تکفین کفن دفن کا انتظام کیا اور یہاں پر لایا. یہ مسافر ہے لیکن ہے بہت بڑا نیک, نمازی تھا, اچھا بندہ تھا. اچھا اس سے پہلے جو ہے نا وہ باتیں میں عرض کرنا بھول گیا. جو قبر کھود کر تیار کیا وہ بیٹھنے لگے درخت کے نیچے. تو قبر کھود کر تیار ہونے کے بعد ایک گھوڑے میں سوار دو فرشتے آئے. ایک گھوڑے میں 2 فرشتے آئے, ان کے سفید لباس تھے. وہ پہنچے, انہوں نے سب سے پہلا قبر کے پاس پہنچا, پہلا قبر کے پاس پہنچا اور ایک دوسرے سے کہا کہ لکھو. انہوں نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ 12 گز لمبا لکھو, 12 گز چوڑا لکھو. انہوں نے لکھ دیا. دوسرے قبر کے پاس آئے, پھر کہا کہ لکھو. انہوں نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ تا حد نگاہ کشادہ لکھ دو, جہاں تک نگاہ جاتی ہے کشادہ لکھ دو. پھر تیسری قبر کے پاس آئے, جو قبر کھودتے کھودتے انہیں پسینہ اور گھبراہٹ لگتی. پھر وہ جو فرشتے تھے وہ ایسا کیے ہاتھ اور کہا کہ لکھو. انہوں نے کہا کیا لکھو؟ بس اتنا سا لکھ دو, بس اتنا سا لکھ دو. انہوں نے لکھ دیا اور وہ گھوڑ سوار وہاں سے چلے گئے. اتنے میں وہ جو آپ میں بتا رہا تھا میت آنے لگی جس میں 10-12 آدمی تھے. وہ مسافر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مسافر ہے لیکن ہے بہت نیک تھا, نمازی تھا, متقی تھا. ہم لوگوں نے مل کر ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا. اس بوڑھے شخص نے یہ جیسے ہی سنا اس نے ان کا پیسہ واپس کر دیا, غریب تھا, پیسہ واپس کر دیا. اور پھر دوسرے قبر کے لیے انتظار میں بیٹھ گئے. اب دوسرے قبر میں انتظار کرنے کے لیے قبر کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ ایک میت آنا شروع ہوا. تعجب کی بات یہ تھی کہ اس میت میں صرف 4 ہی آدمی تھے, صرف 4 ہی آدمی تھے, 4 کے علاوہ 5 نہیں تھے. پہنچے, بزرگ نے کہا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ اتنے کم لوگ, 4 کے علاوہ 5 ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی پتا نہیں کہ یہ جنازہ کس کا ہے, ہمیں کہیں مرا ہوا ملا گاڑی میں اور ہم لوگ سب مل کر کے جو ہے اس کا تجہیز و تکفین کیا. تو بزرگ نے کہا کہ کیا اس کے کوئی اہل و عیال نہیں؟ کیا اس کے مرنے پر کوئی ایک قطرہ آنسو بہانے والا نہیں؟ بس یہ سوچ کر انہیں قبر میں دفن کر دیا. اور بزرگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں, کیونکہ انہیں لکھا تھا تا حد نگاہ کشادہ. اور پہلا جو مسافر تھے ان کے قبر 12 گز لمبا 12 گز چوڑا, یعنی دونوں جنتی. اب تیسرا قبر کے لیے انتظار میں بیٹھے. تھوڑی ہی دیر میں ادھر سے آواز آنے لگی, ایک دم بڑے گی دھوم دھام شور و شرابہ آواز آنے لگی. دیکھا تو بہت بڑی تعداد میں ایک جنازہ آ رہی ہے, بہت بڑی تعداد میں جنازہ پہنچی. ایک سفید داڑھی والے بزرگ سے انہوں نے پوچھا کہ بابا یہ جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں شہر کی ایک عورت کا جنازہ ہے, وہ بہت فاحشہ تھی, بے نمازی تھی, بے پردہ گھومتی تھی اور نیل پالش لگاتی تھی, ہونٹوں میں پالش لگاتی تھی اور اپنے حسن کا بہت غرور کرتی تھی, اسی کا جنازہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیواروں یہ سمجھ گئے اتنی سی قبر تھی, کیوں؟ بدعمالی کی بنیاد پر. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کا قبر ایسا ہوگا. کیونکہ آقا نے فرما دیا القبر روضۃ من الریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے.
تم جیسا چاہو ویسا بنا سکتے ہو. تو ہمیں چاہیے کہ قبر کو جہنم کے گڑھاؤں میں سے گڑھا نہ بنائے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. باغ کس وقت بنے گا؟ جب ہم نیک اعمال کریں گے. میں ایک بات یہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں, تعلقات رکھتے ہیں. تو اگر ہمیں قبر کی منزل میں کامیابی ہونا ہے تو کس سے تعلق رکھنا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ قبر اندھیری ضرور ہے, قبر ایک کیڑے مکوڑے کا گھر ضرور ہے, ڈرا ہوا گھر ضرور ہے, لیکن اس کے لیے ہے جس کے قبر میں حضور کی آمد نہ ہوگی. اگر جس کے قبر میں حضور کی آمد ہوگی تو وہ اندھیرا کیسا؟ شاعر کہتا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کی, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی تو قبر سے تاریکیاں چھٹ جائیں گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو ہمیں چاہیے کہ قبر کو یاد کریں, موت کی یاد کریں تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکے. اس سے پہلے میں یہ کہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی, دریافت کی, یا رسول اللہ کیا کوئی عام شخص ہو, عام مومن مسلمان ہو, اور اس کی موت فطرتی طور پر ہو, نیچرل ہو, اور اسے شہادت کا مقام ملے, ہے نا, اسے شہادت کا مقام ملے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, ہاں عائشہ ہے, وہ شخص وہ ہے جو ہر دن اور رات میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرے. 70 مرتبہ موت کو یاد کرنے والا بندہ جو ہوگا, اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی یاد اور قبر کا خوف دلوں میں بیٹھا کر کے اس کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک باتیں فرمائش کے مطابق عرض کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ مومن پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے, پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے, اسے عذاب قبر ہوگا. کیا ہوگا؟ عذاب قبر ہوگا. تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ پیشاب جو ہمارے اندر ہے, جسم کے اندر ہے, اگر وہ پیشاب کا چھینٹا لگ جائے تو ہمیں عذاب قبر ہوگا. تو مفسرین کرام, علماء کرام فرماتے ہیں کہ شراب بھی اسی طرح ناپاک ہے. جس طرح پیشاب ناپاک ہے, جس طرح پیشاب کا چھینٹا لگ جائے تو قبر میں عذاب ہوگا, اس سے بھی زیادہ شراب ناپاک ہے. تو جب پیشاب کے چھینٹے لگ جانے سے قبر میں عذاب ہوگا تو وہ شراب ناپاک جو حلق کے اندر, حلق کے نیچے لیتا ہو, جو اسے پی رہا ہو, اسے کتنا بڑا عذاب ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو شراب کے نشے میں دھت نہ رہے. جب وہ بندہ شراب پیتا ہے نا, جب پیتا ہے تو اس وقت تو ایمان سے نکل جاتا ہے, وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر اسی عالم میں موت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بے ایمان دنیا سے جائیں گے. خدا را اگر کوئی اس چیز کا عادی ہے تو وہ توبہ کریں اور قبر کے اندھیری کو یاد کریں, قبر کی اس کوٹری کو یاد کریں جس کا جو ہے فرش مٹی کا ہوگا, جس کی دیواریں مٹی کی ہوگی, جس کی چھت بھی مٹی کی ہوگی. وہاں پر کیا ہوگا؟ صرف اور صرف قبر کی یاد اور موت کی یاد اگر کرنے لگ جائے نا انسان, شراب بھی چھوڑ دے گا, جوا بھی چھوڑ دے گا, جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دے گا, غیبت بھی چھوڑ دے گا. یہ ساری چیزیں گناہ اس لیے کر رہا ہے انسان کہ موت کو بھول چکا ہے, بس موت کو بھول چکا ہے, اس لیے انسان گناہ کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بدترین گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.